وفاقی حکومت نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو 30 اپریل 2025 تک غیر استعمال شدہ فنڈز واپس کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ اقدام آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاری اور رواں مالی سال کی نظر ثانی شدہ تخمینوں کو حتمی شکل دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز کی واپسی سے بجٹ کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 1100 ارب روپے رکھا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 450 ارب روپے ہی خرچ ہو سکے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت کی روشنی میں اس فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سی ٹی ڈی نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب تک تقریباً 1900 افغان شہریوں کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ دوران چیکنگ 1050 افغان شہریوں کے پاس کسی قسم کی سفری دستاویزات موجود نہیں تھی، جبکہ 350 افراد کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں قانون کے مطابق جاری رہیں گی۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی بجلی پیدا کرنے والی سڑک روٹ 47 مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ 4.5 کلومیٹر طویل سڑک کلمہ چوک کو شہر کی اہم شاہراہوں سے جوڑتی ہے۔ منصوبے پر 9 ارب روپے لاگت آئی اور اسے سی بی ڈی پنجاب نے مکمل کیا۔ سڑک میں 1 کلومیٹر فلائی اوور، پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے الگ لینس اور فٹ پاتھوں پر سولر پینلز نصب کیے گئے ہیں جو 1 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے۔ حکام کے مطابق یہ ملک کی پہلی سمارٹ اور توانائی پیدا کرنے والی سڑک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مستونگ میں انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوموں کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں اور انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات حکومت کے پولیو کے خاتمے کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ انسداد پولیو مہم بھرپور طریقے سے جاری رہے گی۔ ترکیہ کا شہر استنبول یکے بعد دیگرے زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی، جس کا مرکز استنبول سے 73 کلومیٹر دور اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے باعث شہری خوفزدہ ہو کر گھروں، دفاتر اور بلند عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ چند پرانی عمارتیں منہدم ہو گئیں، جبکہ ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے یونان، بلغاریہ اور رومانیہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ گزشتہ برس ترکیہ میں زلزلے سے 16,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس پس منظر میں موجودہ صورتحال نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان 2030 تک برآمدات کو 100 ارب ڈالرز تک لے جانے کا ہدف رکھتا ہے۔ حکومت نے اڑان پاکستان ویژن کے تحت صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کی ہے۔ کاروباری آسانی کے لیے 100 سے زائد اصلاحاتی اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے ایکسپورٹ ڈرائیو بھی جاری ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے، کیونکہ یہ اقدام غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواز کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ رملہ میں اجلاس کے دوران محمود عباس نے کہا کہ حماس کی پالیسیوں نے اسرائیل کو غزہ میں مظالم کے لیے بہانہ فراہم کیا ہے اور ان کے بقول اس کی قیمت عام فلسطینی عوام ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی ذمہ داریوں اور اسلحے کو فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرے اور خود کو ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کرے تاکہ فلسطینی یکجہتی قائم کی جا سکے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے لندن سے فوری طور پر پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ کل وطن واپس پہنچیں گے۔ انہوں نے شہباز شریف کو 25 اپریل کو جاتی عمرہ طلب کر لیا ہے تاکہ ایک اہم معاملے پر بریفنگ دی جا سکے۔ نواز شریف جمعہ ہفتہ اور اتوار کو سینئر پارٹی رہنماؤں سے اہم مشاورت کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی شرح نمو کا تخمینہ 3% سے کم کر کے 2.6% کر دیا۔ رپورٹ میں مہنگائی میں کمی کا امکان ظاہر کرتے ہوئے اسے 5.1% تک بتایا گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو کر جی ڈی پی کا 0.1% رہ گیا ہے۔ عالمی ترقی کی شرح بھی ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کے باعث 2.4 سے 2.8% کے درمیان رہے گی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت جلد نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی متعارف کرائے گی تاکہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل یوتھ اینڈ ایڈولنس پالیسی پر بھی تمام طبقات اور صوبوں کی مشاورت سے کام جاری ہے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب کے ذریعے 50 ملین نوجوانوں کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ نیشنل یوتھ کونسل اور یوتھ کنونشن جیسے اقدامات سے نوجوانوں کو مرکزی دھارے میں لایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آج موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاڑکانہ، لسبیلا، مٹھی، دادور، میرپور خاص میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہی، جہاں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ کے ایک افسوسناک واقعے میں 26 سیاح ہلاک ہو گئے، جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ واقعے کے بعد بھارتی میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر پاکستان مخالف بیانیہ پھیلایا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس طرز عمل کو غیر ذمہ دارانہ اور حقائق سے دور قرار دے دیا۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل کی مدد سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت صنعت ای وی پالیسی میں اصلاحات کر رہی ہے تاکہ مقامی پیداوار بڑھے اور آلودگی کم ہو۔ نیپرا نے ای وی چارجنگ سٹیشنز کے نرخ 45.55 سے کم کر کے 23.57 روپے فی یونٹ مقرر کر دیے ہیں، جس سے صارفین کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اسلام آباد میں عوامی سہولت کے لیے کئی نئے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ اور فیصل چوک انڈر پاس کی منظوری دی گئی۔ بلو ایریا میں پارکنگ پلازا جلد فعال ہوگا اور فوڈ اسٹریٹ کے لیے بزنس ماڈل تیار کیا جائے گا۔ شہر بھر میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر اور تفریحی سہولیات کی فراہمی پر بھی کام ہوگا۔